خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور وقفے میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب سے سہل، سب سے آسان کیا رستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، ذکر کریں، یاد کریں. اس عشرے میں کیا چیز ممکن ہے؟ تو ایک بات تو جیسے مفتی صاحب نے فرمائی کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مہم ہوتی تھی تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بات بھی ہوئی. آپ نے جیسے فرمایا کہ میں نے نہیں فرمایا تھا، میں نے حدیث میں سرکار کا فرمان سنا ہے کہ اور حدیث قولی سنائی تھی. تو یہ حدیث قولی اور حدیث فعلی دو ہیں. ایک وہ جو آپ کیا کرتے تھے اور ایک جو آپ فرمایا کرتے تھے، تو دونوں ایک ہی ہیں یہ الگ الگ ہیں؟ مفتی صاحب ایک ہی ہے نا؟ آپ نے اصل میں بات یہ تو خاص علمی بحث ہے، یہ اس کا محل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری نشست علمی گتھیاں سلجھانے کے لیے نہیں ہے جو خاص علماء کے ٹاپکس ہیں. یہاں تو ہم نے سہل یعنی دونوں پیغام چلے گئے نا، دونوں چلے گئے. ٹھیک ہے بھائی، درود شریف کا پیغام بھی لوگوں تک چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کا عمل بھی چلا گیا. ٹھیک ہے. میں اس پر اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں اس پہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری قوم بدقسمتی سے وظائف میں تو لگی ہے، فرائض سے غافل ہے. بالکل ٹھیک. نماز نہیں پڑھتے، وہ جو سوال کیا تھا، اور وظیفہ ضرور کرتے ہیں. تو علماء فرما رہے ہیں وہ شخص مردود ہے، فاسق ہے. یعنی اس کو بھی تو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ جو ہمارے معمولات میں بالکل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نعیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیسے مزاج ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ آج تو بارش ہوئی اسلام آباد میں. اللہ کا شکر ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اتنا خوبصورت ترین پروگرام کرتے ہیں آپ سحری اور افطاری میں. بہت شکریہ جی. میں پورے گھر والے باقاعدہ آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اویس صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی بتائیے. کہ ایک نعت کی نا. جی بھائی. اے سبز گنبد والے. اے سبز گنبد والے. اچھا جی بالکل. بہت شکریہ بھائی. بھائی یہی سنا تھا. میرے بھی اصل میں یہی آ رہا تھا کہ میں آپ سے. شکریہ. اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں جگہ بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، ابھی پچھلی گفتگو جو ہوئی تو اس میں حدیث قولی حدیث فعلی کے حوالے سے بات ہوئی اور علمی بحث جیسے آپ نے کہا، اویس بھائی نے کہا کہ درود پاک جو ہے وہ سب سے ہے افضل. درود حدیث قولی ہوا اور یہاں پہ آپ نے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی آدمی کرے اسے قطع نظر بس اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے، درود پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے. کوئی ایسی نذان کی بات نہیں تھی، کوئی ہم لوگوں کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے معاذ اللہ. یہ ہے کہ میں نے بھی وہ حدیث پاک ہی پیش کی، آپ نے بھی وہ حضور کا عمل پیش کیا. تو میں نے کہا تھا وظیفہ نہیں، اوراد نہیں، وظیفہ. تو وظیفہ الگ ہوتا ہے، ورد الگ ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی الحمدللہ، اور انہوں نے مفتی صاحب نے کلیئر بھی کر دیا اس کو، کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بات وہی کہ جس بھی انداز میں آدمی کرے، جو بھی سمجھ میں آئے بات، بس اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی، سر جھکا کے نماز پڑھے، سجدہ کرے، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ فرائض پورے کرے، ساتھ اس کے پھر استغفار، وظائف، ورد، جو بھی ممکن ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکے. اویس بھائی، میں پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کرم مانگتا ہوں، کیونکہ اب دن ایسے ہیں کہ اس میں ہی اب دعا کی بات بھی ہوئی، استغفار کی بات بھی ہوئی، تو آپ سے پہلے بھی سنی لیکن پھر ایک بار اس لیے کہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ ہی نہیں کہ پھر ہاتھ پھیلائیں، پھر جھولی پھیلائیں، پھر دعا کریں، بار بار کرتے رہیں. شاید کوئی گھڑی ایسی ہو جو قبولیت کی ہو. آمین ثم آمین. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں،
بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بے گھر ہوئے ان کو تو گھر عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں تو پھر رحم فرمائے ویسے بہت شکریہ مجھ سے بہت شکریہ خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد جو دوبارہ حاضر ہوں گا تو لوح قرآنی ہمارا ایک پروگرام محفل کا حصہ ہے اور جانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک صاحب میں ان کا نام نہیں لوں گا ایک بہت زیادہ معروف شخصیت ہیں اللہ والے ہیں ان کو میں نے ان سے میں نے سنا کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے لگے تو کہنے لگے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے اچھے بندوں کی طرح نماز پڑھوں اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ اب پڑھوں گا تو اس طرح پڑھوں گا اور پھر یعنی ہر نماز سے میں ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی طرح وہ چیز آ جائے کسی طرح وہ کیفیت آ جائے کہ میں پھر کروں نہیں پھر کروں دوبارہ کروں اور کہتے ہیں کہ نماز جب بندہ پڑھے تو یہ سوچ کر پڑھے یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے بالکل بلا شبہ اس میں بڑی بڑی گہری بات ہے اور بس کرتا چلا جائے اور یہ نہ ہو کہ جی بس مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ جی بس کر لیا میں نے سارا کرتا چلا جائے ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات تھوڑی دیر میں لوح قرآنی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے